والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کا یہ جو ہفتہ واری سلسلہ یہاں پر ایک مدت دراز سے جاری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد له ناصرا غیر۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، میرا غضب اس آدمی پر بڑا زبردست ہوگا جو آدمی ایسے بے سہارا آدمی پر ظلم کرے جس کو میرے سوا کوئی مددگار نہیں، یعنی نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی اس کو پہچاننے والا ہے، بالکل بے سہارا انسان، اور اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ طاقت ہے، تو ایسے کمزور انسان پر جو ظلم کرے گا یہ سوچ کر کرے گا کہ اس پر میں ظلم کروں تو اس کی طرف سے جھگڑنے کے لیے کوئی آئے گا نہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ ایسے ظالم پر میرا غضب زبردست ہوگا، یعنی میں ایسے ظالم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ ایک دوسری حدیث سن لیجئے، اس حدیث کو بھی امام طبرانی ہی نے نقل کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یلبس ثوبا، جو بھی شخص کوئی کپڑا پہنتا ہے، لیباہی بہ، تاکہ اس کپڑے کے ذریعے فخر کرے۔ کپڑا پہننا کیوں؟ بدن کو چھپانے کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے، تہذیب، تمدن، انسانیت، ان تمام باتوں کے لیے لباس پہننا ضروری ہے، مگر فخر کے لیے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے، یا دوسروں پر یہ جتانے کے لیے کہ دیکھو تم میں کسی کے پاس وہ قیمتی لباس نہیں ہے جیسا قیمتی لباس میں پہن کر ہوں، اس ارادے سے جو لباس پہنے گا، ما من احد یلبس ثوبا لیباہی بہ، تاکہ اس لباس کو پہن کر فخر کرے، وَيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، اور یہ مقصد لے کر لباس پہنتا ہے کہ سارے لوگ اسے دیکھتے رہیں، لوگ مجھے دیکھتے رہنا، کیسا ڈریس ہے میرا، کیسا بھاری لباس ہے میرا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ينظر اللہ الیہ، ایسے آدمی کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، یعنی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، مہربانی کی نظر سے نہیں دیکھے گا، حتی ینزعہ متی نزعہ،
یہاں تک کہ جب بھی اس لباس کو اتار دے، جب اتار دے گا تو اللہ کی نظر ہوگی، جب تک پہن کر رہے گا اللہ کی نظر سے محروم رہے گا، یعنی اللہ کی محبت بھری نظر، کرم بھری نظر اس پر ہونے والی نہیں۔ حضرات گرامی، ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ شیطان کا اثر دن رات تمہارے اندر جاری و ساری ہے، جس طرح خون تمہاری رگوں کے اندر دن رات گھوم رہا ہے کوئی وقت جس میں بلڈ سرکولیشن نہ ہو، خون کا دوران نہ ہو؟ کیا ایسا کوئی وقت ہے؟ اگر وہ وقت آ جائے تو آدمی کشمکش میں ہو جائے، مرنے کی حالت میں ہو جائے۔ تو 24 گھنٹے جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان کا اثر بھی تمہارے اندر 24 گھنٹے گھومتا رہتا ہے۔ کبھی شیطان سے غافل نہ ہو جانا۔ شیطان آدمی کو برباد کرنے کی کئی ترکیبیں رکھا ہے، کئی راستے رکھا ہے۔ جب آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان کا کام ہے اسے نیکی سے روک دینا۔ جب نہیں رکتا، نیکی کرنے کی طرف آدمی بڑھتا ہے، شیطان کی بات نہیں مانتا، تو شیطان دوسری ترکیب استعمال کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے نماز کے لیے، تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ آج ایک دن سو جاؤ، کل سے پڑھ لیں گے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے چہروں پہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، مگر دل میں بات آتی اتنی جلدی نہیں، آئندہ سال رکھیں گے، بعد میں رکھ لیں گے۔ تو جتنے دن تک آدمی اس نیکی کو نہیں اپناتا، شیطان خوش رہتا ہے کہ چلو اب تو نہیں اپنایا، تو بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ کہہ کر آدمی کو روک دیتا ہے۔ کبھی کسی غریب کی مدد کرنے کا خیال آیا، آج نہیں بعد کر لیں گے۔ اگر اس میں بھی آدمی نہیں مانتا، ارے بعد میں کیا کریں گے، ابھی تو کرنا ہے، کل کس کو ملنے والا ہے، تو اب شیطان ذرا بھاری حربہ، بھاری اوزار استعمال کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھ تو عبادت کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، تیرے جیسا نیک انسان کوئی بھی نہیں۔ اتنا اس خیال میں آدمی کو اتارتا ہے کہ آدمی خود دعویٰ کرنے لگتا ہے، میرے جیسا کون بھی تہجد نہیں پڑھتا رہے گا، میرے جیسا غریب کی کون بھی مدد ہی نہیں کرے گا، میرے جیسا کوئی بھی صبر کرے گا ہی نہیں، تو دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں عجب۔ عجب کا معنی کیا ہے؟ خود کو بہتر سمجھنا۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ میں اچھا ہوں سمجھنا اچھا نہیں ہے، میں برا ہوں سمجھنا یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنی فطرت میں برا ہی ہے، خدا بچا لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ میں برا ہوں، مگر اے پروردگار تیرے کرم نے مجھے بچا لیا، یہ احساس رہے۔ ورنہ شیطان ایسا احساس دلاتا ہے کہ تو بڑا اچھا، تو بڑا نیک، پھر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ کیا حقارت کی؟ یہ میرے جیسی عبادت نہیں کر سکتے، میرے برابر سخاوت نہیں کر سکتے، میرے برابر محنت نہیں کر سکتے، میرے برابر کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، میں کیے جیسا نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے شیطان ورغلاتا ہے۔ اگر آدمی اس میں بھی اگر سنبھل جائے
تو یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ دیکھ لوگ تیری بڑی عزت کر رہے ہیں، اور زیادہ عبادت کر تاکہ لوگ اور زیادہ تجھے چاہیں۔ اللہ کا خیال ہٹا کر لوگوں کے خیال میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کتے کی طرح ہے۔ کتا اگر آتا ہے اسے ایک طرف سے جھڑپ دو تو دوسری طرف سے آئے گا، وہاں سے بھی جھڑپ دو تو کچھ دور جا کر پھر بھاگ کر آئیں گا، کچھ دور جائے گا پھر بھاگ کر آئیں گا۔ تو یہی حال ہے شیطان کا کہ وہ کبھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيُّمَّ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةِ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر راضی ہے، بیوی کی موت پر اسے دکھ ہو رہا ہے، دخلت الجنہ، تو ایسی عورت ضرور جنت میں جائے گی۔ حضرات گرامی، کہیں عورت مرد کو اتنا ستا دیتی ہے کہ مر جانے کے بعد بظاہر وہ دکھ بھری 2-3 جملے تو بول لیتا ہے، مگر دل میں سوچتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیا، ناراض رہتا ہے۔ اگر عورت شوہر کی ایسی خدمت کرے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو محسوس ہو اور شوہر دل سے عورت کو پسند کرے، راضی رہے، حدیث پاک میں ہے کہ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، شوہر اس سے راضی ہے، تب اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ دخلت الجنہ، جنت میں چلی جائے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شوہر کی تابعداری کا حکم دینے کے بجائے الٹا شوہر سے جھگڑا کرنے کی تاکید کرتے، ڈر نہیں، کیا بگاڑ لے گا تیرا، تو وہ چیخ کر بات کرتا تو اس سے اونچی آواز میں تو بات کر، کیوں ڈرتی تو؟ اس طرح چند ماں باپ اپنی بیٹی کو سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ماں باپ اپنی بیٹی پر مہربان نہیں ہیں بلکہ بیٹی کی زندگی برباد کرنے والے، کیونکہ ان کی بات سن کر بیٹی ویسا ہی کرے گی، چیخ کر چلا کر بات کرے گی، اور مرد کو پہلے سے زیادہ غصہ آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، بھاری پرابلم ہو جائے گا، بالآخر دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ بچی کو یہ سکھائیں کہ اگر تیرا شوہر غصہ کرے تو خاموش ہو جا، آنکھیں نیچی کر لے، پست آواز میں اس سے بات کر اور اس سے معافی طلب کر، اور اس سے کہہ دے کہ میں غلطی کر دی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گی، تو یہ عورت اپنے شوہر کا دل جیت لیتی، شوہر کا دل جیت لیتی، اور شوہر اس پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ فطرت ہے، انسانوں کی فطرت ہے۔ اگلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مگر آج کے زمانے میں جو حالات سننے میں آتے ہیں بالکل ہی مختلف۔ آج تو یہ فون کا زمانہ آ گیا، بڑی مصیبت ہے یہ فون۔ گھر میں میاں بیوی میں کبھی ہفتف ہوتی ہی ہے، یہ اس چنگاری کی طرح ہے جو اڑتی ہے پھر اس کے بعد بجھ جاتی ہے، مگر اس فون کی وجہ سے یہ چنگاری نہیں ہوتی، بہت بڑا حادثہ بن جاتی ہے۔ میاں بیوی میں ہفتف ہوئی تو بیٹی نے فوراً فون کر کے اپنے ماں باپ کو سنایا، اور ماں باپ سن کر بیٹی کو نصیحت نہیں کرتے بلکہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ ٹھہر 5 منٹ میں ہم آ رہے ہیں۔
5 منٹ کے اندر پہنچ کر اس گھر کو جنگ کا میدان بنا دیتے۔ جنگ کا میدان بنا کر اس گھر کے لوگ اس گھر کے لوگ سب آ کر اکٹھا ہو جاتے اور سب تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میاں بیوی یہ ایک دوسرے کا حق جان، اسی طرح مرد بھی، لڑکے کے ماں باپ بھی لڑکے کو بڑا مس گائیڈ کرتے، غلط راستہ بتاتے۔ اگر عورت سے کچھ غلطی ہو گئی تو اپنے بیٹے کو یہ نہیں بولتے کہ چل بھائی چھوڑ دے، وہ تو عورت ہے، نادان ہے۔ پھر اپنی بہو کو بلا کر دیکھو بیٹی آئندہ ایسا نہیں کرنا، بیٹی کو بھی ڈرا کر بیٹے کو بلا چھوڑ دے، آئندہ سے اسے پوچھ کر اس کے دماغ کو پریشان نہیں کرنا، ایسا نہیں بولتے۔ کیا یہ غلطی کرے بعد بھی تو چپ کے بیٹھا ہے نا؟ تو کیسا چپ کے بیٹھا ہے؟ میں رہتا اگر میری بیوی کرتی تو اسے فوراً بھگا دیتا، حالانکہ ان کی بیوی اس سے بڑھ کے کر کے، تو اپنے بیٹے کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک طرف ماں بھڑکاتی ہے، ایک طرف باپ بھڑکاتا ہے۔ پھر وہ عورت وہ بہو اگر اچھے مزاج کی ہو، معافی مانگتی ہے، تب بھی بیٹے کو بولتے کہ نہیں اسے چھوڑنا نہیں، اسے جا کر پہلے اس کے گھر میں چھوڑ کر آ، پہلے اسے بھگا۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں جس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں۔ اسلام نے مرد کا حق بھی بتایا ہے، عورت کا حق بھی بتایا۔ عورت کا حق یہ بتایا کہ عورت پر مرد کا یہ حق ہے کہ مرد کی وہ تابع دار رہے، فرما بردار رہے، اور مرد کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ بیوی کا پورا تم خیال رکھو، وہ کھائی یا نہیں کھائی، اس کے کپڑے کیسے ہیں، وہ جس جگہ تم رکھے ہو اس جگہ میں اسے آرام ہے یا کوئی مصیبت ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں ایک طرفہ بات کرنا، بیوی شوہر کی بات سننا نہیں، بیوی شوہر کی بات سننا نہیں یہ کہتے، لیکن شوہر بیوی کو کیا کیا کرنا یہ بارے میں پوچھتے ہی نہیں۔ تو بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بیان کیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح عورت پر شوہر کا حق ہے اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کا حق ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جو قرآن کی حرام کی گئی چیزوں کو اپنے لیے حلال بنا لے۔ قرآن جس چیز کو حرام کر دیتا ہے اسے حرام ماننا، اس سے نفرت کرنا ایک مومن کی ذمہ داری۔ شراب حرام ہے، شراب کی نفرت ہمارے دل میں رہے۔ زنا حرام ہے، زنا کی نفرت ہمارے دل میں رہے۔ چوری حرام ہے، چوری کی نفرت ہمارے دل میں رہے۔ قرآن نے جس کام کو حرام کر دیا، اگر کوئی اس حرام کام کو حلال مانتا ہے تو اسی وقت وہ کافر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شراب تو حلال ہے، آپ اسے بتاتے ہیں کہ نہیں شراب حرام ہے، قرآن مجید میں اللہ نے بتایا، پھر یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ بتایا بھی تو میں شراب کو حرام نہیں مانتا، تو یاد رکھ لیجئے یہ بولنے والا کیا ہو گیا؟ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتا دیا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کی گئی چیزوں کو حلال سمجھ لیتا ہے وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا۔ سامعین کرام، یہ ایک اور حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جو شخص قرآن مجید کو یاد کرے
اور قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرے، قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرے، توج ابواہ یوم القیامت تاجا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے۔ تاج اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے سر پر ہوتی ہے، یعنی پروردگار ایسے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو حافظ بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو یاد بھی کیا اور قرآن کی باتوں پہ عمل بھی کیا، تو اس کے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن بادشاہ اور ملکہ بنا دے گا، راجہ رانی بنا دے گا، دونوں کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیت احدکم، تم میں سے کسی کے گھر میں سورج آ جائے تو سورج کی جو روشنی ہوگی اس سے بھی زیادہ بہتر روشنی ہوگی جو اس تاج کے اندر ہو۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ دیا جائے گا، بیٹے کے طفیل، اولاد کے طفیل میں ماں باپ کو جب اتنا بڑا درجہ دیا جائے گا تو خود اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا، جس نے قرآن کو یاد بھی کیا اور قرآن پہ عمل بھی کیا۔ حضرات محترم، یہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو قرآن سکھائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب جو اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس روئے زمین پر وہ بہترین آدمی ہے، کیونکہ بہترین کام کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھ رہا ہے، اور پھر جو قرآن دوسرے کو سکھاتا ہے، قرآن کا استاد، یہ بھی بہترین انسان ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمارا رشتہ جڑا رہے۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے مسلمان بچے اسکولوں کو جاتے تھے، پہلے بھی جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں، مگر اس زمانے میں ایسا دستور تھا کہ صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد بچے مدرسوں کو جاتے، قرآن پڑھتے، 8 بجے تک 9 بجے تک قرآن پڑھ کے گھر کو آتے، 10 بجے اسکول ہوتا تو 10 بجے تک اسکول چلے جاتے۔ مگر آج سارے مدرسے خالی نظر آتے۔ فجر کے بعد مسجدوں میں مکتب کا رواج تھا، یعنی مدرسہ رہتا تھا ہر مسجد کے اندر، محلے کے بچے آتے پڑھتے، جو حضرت بچوں کو پڑھاتے، مسجد کے امام یا مؤذن یا باہر سے آنے والے کوئی بھی حافظ یا مولانا، وہ بچوں کو دعائیں یاد کرواتے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرواتے۔ مگر آج ماحول ایسا بگڑ گیا کہ کسی بھی مسجد میں مدرسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی محنت کر کے مدرسہ قائم کرتی، تنخواہ دے کر استاذ کو بٹھاتی، استاذ بیٹھ جاتے، پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ پوچھو 7 بجے اسکول، 7:30 بجے اسکول، اٹھتے ہی بچوں کو تیار کرا کر جا کر باپ اپنی ڈیوٹی کو بعد میں جاتا، بیٹے کی ڈیوٹی پہلے ادا کر۔ 7 بجے اسکول، 7:30 بجے، 8 بجے اسکول، 8 بجے، مگر کہاں 10 کلومیٹر دوری پر، 15 کلومیٹر دوری پر گاڑیوں میں لے کے بڑی تیزی سے آٹو کو مقرر کرتے، آٹو والا دغا دے دیتا، لے کے بھاگتے جاتے، چھوڑ کے آتے۔ اب وہ بچہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ چلیے بھائی، یہ مدرسہ عصر کے بعد رکھ لیتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو دوسری بیماری ٹیوشن کی بیماری، ٹیوشن کو جانا، ٹیوشن کو جانا، مغرب کے بعد ٹیوشن کو جانا۔ ٹیوشن سے کب آتے؟ 8 بجے آئیں گے، 4 بجے جائیں گے، 8 بجے آئیں گے۔
اچھا اب کب پڑھانا؟ عشاء کے بعد بھی کوئی بچہ نہیں آتا. تھک گیا حضرت. ہوم ورک اتنا دے دیتے اسکول میں اسے، لکھتے 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 بچہ تھک جاتا، سو جاتا. ماں کہتی کہ میں بچے کو نیند میں رہتا بچہ کھلا کر چھوڑ دیتی. تو یہ ایک سازش ہے، یعنی اسکولوں کا نظام ایسا کر دو کہ بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو ہم لوگ بھی بچوں کے مستقبل کا سوچتے ہیں، مگر ایک مستقبل ہے مرنے کے بعد کا مستقبل، اس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں. چلو مجبور ہو گئے چند لوگ کہ سال بھر تو مدرسہ ہی نہیں چلتا. یہ جو گرمی کی تعطیل آتی، گرمی کی تعطیل جسے سمر ہالیڈیز بولتے، چلو یہ گرمی کے موسم میں مئی کا پورا مہینہ چھٹی، تو اس مہینے کے اندر کم از کم 10 سے 12 تک 10 سے 11 تک کوئی کلاس رکھیں گے. اس میں بھی پوری کامیابی نہیں ملتی. 4-5 بچے آتے، وہ بھی چلے، لیکن اس میں بھی اب کمی آ گئی. پھر جا کر پوچھو ماں باپ کو، یہ اسپیشل کلاسوں سے بچہ 4ویں کلاس پڑھتا، 5ویں کلاس میں کیا کیا پڑھنا ہے اسے ابھی پڑھا دیتے. ابیکس سکھاتے ہیں اسے دوسری ٹریننگ دیتے ہیں. یہ کام کے لیے چلے گیا، وہ کام کے لیے چلے گیا. یا پھر یہ کہتے کہ چھٹی منانے کے لیے خالہ کے گھر گیا. وہاں جا کر کیا چھٹی مناتا، دن بھر کھیلنا، خود بھی کھیلے گا اور اپنی خالہ کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر کھیلے گا. نہ یہ تعلیم حاصل کرتے نہ وہ تعلیم حاصل کرتے. بالآخر بچہ نوجوان ہو جاتا. نوجوان ہو جانے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھئے کہ تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو وہ نام بتانے میں بھی جھجک کر کیا نام رہے گا سوچتے. تمہارے نبی کا نام کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ اسے وہ تعلیم ملی ہی نہیں. پھر اگر اس سے پوچھو کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کون ہے، اگر اسے آزمانے کے لیے آپ پوچھو فاطمۃ الزہرا حضور کی بہن ہے یا بیٹی ہے، کیا ہے، کیا جواب دینا سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کون ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون ہیں. اور یہ بیانوں کی محفلیں، ان محفلوں میں بہت سی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، مگر ان محفلوں میں بھی بچوں کو لے آنا یا ان کو جانے کا شوق دلانا، یہ بھی ہمارے پاس کم ہو گیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا نوجوان بڑا ہونے کے بعد کسی غیر مسلم لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے اسلام کی طرف نہیں لاتا، خود اس کے مذہب میں چلے جاتا، کیونکہ غیرت نہیں ہے اسے، دین کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے. اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے کہ ہمارے گھروں کی بچی، مسلمان گھرانے کی بچی، ہندوؤں کا شعار، ہندوؤں کی علامتیں اس کے چہرے پر، اس کی باتوں میں، کیوں؟ اسے دین کا علم ہی نہیں دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، 3 باتوں کی تعلیم دو. 3 چیزوں پر ربو اولادکم علی 3 خصال، 3 خصلتیں. پہلی خصلت کیا ہے؟ تمہارے بچے کے دل میں تمہارے نبی کی محبت ڈالو. نبی کی محبت ڈالو، حضور کا نام لو، درود کا ورد اسے بتاؤ، حضور کیسے تھے، حضور کے آنے سے دنیا میں کیا کیا ہو گیا، قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور کا
درجہ کسی کو نہیں ملا، حضور نبیوں کے امام ہیں، سب باتیں اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد حضور کے اہل بیت کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ تیسری چیز، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بچوں کو ڈالو۔ دیکھ بیٹے یہ قرآن ہے، اسے کم از کم ایک صفحہ ہی صحیح تو پڑھ کر ہی دوسرا کام کرنا، یہ پڑھ کر ہی دوسری کتاب پڑھنا۔ اگر اس طرح تربیت کریں گے تو واقعی تمہارے بچے دین پر قائم رہیں گے، کوئی ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔